بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے سید حیدر جعفری صاحب۔ حیدر جعفری صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، علم العطات کے ماہر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں، ماہر نجوم ہیں، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو قرآنک ورسز ہیں ان کی انرجی شاہ جی ریڈ کرتے ہیں، اور یہ بڑی ایک انمول اور ایک انوکھی چیز ہے جو بہت کم لوگ اس میں ریسرچ کرتے ہیں اور اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے اینڈ آف ٹائم۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ عدل و انصاف ناپید ہو چکا ہے، عمران خان جیل میں ہے، اور اگر آپ دل پر ہاتھ رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو یقین کریں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک مقدمے سے چھوٹتا ہے دوسرے مقدمے میں چلا جاتا ہے، ججز انصاف نہیں کر رہے، عدلیہ میرٹ پہ انصاف کی فراہمی نہیں کر رہی، نفسا نفسی ہے، یاجوج ماجوج نے کب آنا ہے کیا ہونا ہے۔ شاہ جی کا ایک اپنا تھیسس ہے، ایک اپنی ریسرچ ہے کہ اینڈ آف ٹائم، قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہوں گی اور قیامت کب برپا ہوگی۔ شاہ جی بہت شکریہ، میری ذات سے بڑا ٹاپک ہے اور آپ ہی اس کو سر ایلیبوریٹ کر سکتے میں ہیں۔ کون ہوتا ہوں کہ میں اس کے اوپر رائے دے سکوں؟ اٹس لائک این اوشن۔ جی یہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے نا تو بھائی یہ کویشچن میرے سے بھی بہت بڑا ہے۔ میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ قرآنک الفا نمیرکس میں، تو میں نے قرآنک الفا نمیرکس کو پڑھا، مجھے قرآن پاک کی آیات کا، قرآن پاک کی انرجی کا کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے میں تو یہ کلیم ہی نہیں کر سکتا، بلکہ کائنات میں سوائے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور یہ کلیم کر سکتا ہی نہیں کہ جو چاہو پوچھ لو، سلونی سلونی انت افتدونی وہ مولا کائنات کی زبان پہ جچتا ہے۔ ہم جو ہیں وہ اپنی اوقات میں رہیں تو ٹھیک ہے۔ نالج از این اوشن، سمندر ہے، اس میں سے چھوٹا سا جو مجھے سمجھ آتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ قیامت کب ہوگی۔ میں کیلکولیشنز کا آدمی ہوں، 2 دونی 4 کا آدمی ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ فلاں کیا ہے اور وہ ہے۔ تھوڑا سا میں نے کوئی حدیث اور قرآن شوق سے پڑھا تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا۔ تمام سیرت میں، تمام تفسیر میں، تمام جو ہیں وہ جتنی روایات ہیں اس میں 14ویں صدی کا ذکر ہے، 15ویں صدی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب 1444 تو ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں صدی کو تو شروع ہوئے 44 سال گزر گئے، تو 15ویں صدی کا ذکر نہیں ہے یا 15ویں صدی میں جو نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اگر میں اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھوں کبھی ایسی ذہن میں، تو ہمارا اور عرب کا جو کیلکولیشن کا سسٹم ہے نا، وہ سسٹم جو ہے وہ ڈیسیمل کے اوپر نہیں ہے، دیٹ از آن دا بیسس آف سوایا ڈیوڑا۔ ہماری اکائیاں بدلتی ہیں 1550 سے، ابھی 450، 450 اور 1550، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت 1444 ہے تو 1475 کے بعد بڑے بڑے بینگز آپ کو سنائی دینے شروع ہو جائیں گے، جو میری کیلکولیشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کا ایک کانسیپٹ اللہ نے جو دیا ہوا ہے سائنٹیفک، قرآن پاک مجھے سب سے زیادہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فزکس کی کتاب جو ہے نا وہ قرآن پاک ہے۔ میں اپنے علم سے پڑھتا ہوں، قرآن پاک میں تو خیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ نے جو چھوڑی ہو، فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، ہر طرح کا نالج قرآن پاک میں، لیکن میں چونکہ تھوڑا بہت کوانٹم فزکس کو جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا، لیکن جتنا جانتا ہوں اس کی روشنی میں مجھے جو قیامت کا کانسیپٹ نظر آتا ہے نا وہ بڑا آبویس اور بڑا کلیئر ہے۔ 3 چیزیں ہمیں پتہ ہیں، ایک سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے، دوسرا پانی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ٹھیک ہے، قیامت کا کانسیپٹ یہی ہے۔ جی اب میں آپ کو آسان زبان میں بتاتا ہوں۔ ہمارا جو کرہ ارض ہے اس کے گرد ایئر سفیر ہے، ٹھیک ہے، باقی ساری ہالو۔ ٹھیک ہے، سور کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ جو ہیں یہ پھٹ جائیں گے۔ سر اگر باجا بجے گا تو کانوں کے پردے پھٹیں گے نا، دماغ کیسے پھٹیں گے؟ باجے کے 2 کانسیپٹ ہیں، ایک پھونک مار کے ٹو بلو، اور ایک جو ہے اس کو اس کا سکشن، ہاں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا سائنٹیفکلی، جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ اوزون کی لیئر میں شگاف ہے، جس دن یہ اوزون کی لیئر پھٹی
हवा पूरी तेजी के साथ बाहर निकलेगी तो वो जो आवाज होगी यूं जो गूंज है, तो क्या होगा, स्क्वीज होगी सारी चीजें। ऑक्सीजन ही खत्म हो गया। सर एक मिनट, ऑक्सीजन से बाद जो खत्म करते हैं ना पहले जरा, वो हवा तेजी से बाहर निकलेगी तो इसका मतलब है कि वो सक्शन बनेगी। सक्शन बनेगी, कुरान पाक में अल्लाह कहता है इनके दिमाग फट जाएंगे, पिचक जाएगा सारा कुछ उससे। उसके बाद हवा बाहर निकल गई, सूर फूंकने का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। ये वाजा नहीं है, कोई जो इसराफील है वो कोई मतलब कोई वो त्रम्पट लेके नहीं बैठा हुआ कि उन्हें वाजा बजाना है। वो एक साइंस है, पूरी कायनात एक लॉजिक और एक साइंस के तहत बनी हुई है। जैसे ही अब ये ओजोन लेयर में सुराख है, किसी भी वक्त हो सकता है, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन मुझे एग्जैक्टली नजर आ रहा है। उसके बाद अल्लाह से बड़ा साइंटिस्ट कायनात में कोई और हो ही नहीं सकता जिसने आग और फायर एजेंट्स को मिला के पानी बनाया हुआ है। H2O हाइड्रोजन हाईली एक्सप्लोसिव और ऑक्सीजन फायर एजेंट, दो आग मिल के वो चीज बनाती हैं जो पानी है। जब हवा बाहर निकलेगी तो क्या होगा, सबसे पहले ऑक्साइड ब्रेक होगा, ऑक्साइड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, पानी खत्म। ठीक है, जब ये ओजोन लेयर फटेगी तो इसका मतलब है कि जमीन इम्बैलेंस होगी, क्योंकि वो एक तरफ से उसको लोड पड़ेगा। जब ज़मीन इम्बैलेंस होगी तो सोलर सिस्टम को अगर आप जो है वो पढ़ते हैं तो ज़मीन अगर अपने जो है वो उसका जो ऑर्बिट है उसमें 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री माइनस भी हो जाती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन 5 डिग्री से बाहर जाती है तो जैसे ही ज़मीन अपने ऑर्बिट से बाहर निकलेगी तो ये सारा सोलर सिस्टम एक दूसरे के साथ रस्सियों से बांधा हुआ नहीं है, एनर्जीज को एक दूसरे, उसने उसको खींचा, उसने उसको खींचा, एक उसके अंदर इम्बैलेंस आएगा तो ये सारे आपस में टकरा जाएंगे। सर एदा ना क़यामत जे, ये अल्लाह ने जिंदगी पैदा करने से पहले मौत लगा के भेजी है। मौत बाहर से नहीं आती, अंदर के सिस्टम के बंद होने का नाम मौत है। जिंदगी भी बाहर से नहीं आती, अंदर से सिस्टम के नए जन्म लेने का नाम जिंदगी है। अल्लाह साइंस से रिलेटेड है। अब इस तरफ आ जाएं कि ये कब आएगी, ये अहम सवाल ठीक है, कब आएगी। कब आने का मतलब ये है कि अल्लाह ने इसको अपने हाथ में रखा हुआ है, हम अपनी कैलकुलेशंस के बुनियाद पे। मैंने आपको कहा कि 1444, फिर मैंने एक दफा 1444 हिजरी, 1444 हिजरी, अब हम बैठे हुए हैं उसमें 1475 तक बड़ा कुछ बदलना है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हम जब जायचा बनाते हैं ना तो जो लोग इस दुनिया पे मौजूद है ना, हम उनका जायचा बनाते हैं फ्रॉम द अर्थ टू हेवन, नंबर काउंट करते हैं। मैं इसको टेक्निकली फिर समझाऊंगा कि लंबी, कि हम ज़मीनी आदाद के तहत उनका जायचा बनाते हैं तो हमें आइडिया होता है कि ये ज़मीन पे मौजूद हैं। ये जो दुनिया से चले जाते हैं ना उनको हम हेवनली सीक्वेंसेस में जायचा बनाते हैं। ठीक है, बंदा दुनिया तो चला गया, फौत हो गया, हूँ दा जायचा दुनियावी आदात नाल तो नहीं बनेगा ना, इस दे वो पैटर्न वही रहेगा, गिनती 1 से 9 ही है, लेकिन उसको आप समझ लें कि एक उसकी जो है नजूली तरतीब है, एक उसकी सऊदी तरतीब है, तो हम उसको जो है वो दूसरे पैटर्न से देखते हैं। ठीक है, बहुत अहम तरीन आपको एक बात बता रहा हूँ, यसु मसीह, लॉर्ड क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम, इनका जायचा हेवनली पैटर्न से बनना चाहिए, वो ऊपर है। जब कोई ऊपर होता है तो उसका जायचा हेवनली पैटर्न से बनना चाहिए। सर हेवनली पैटर्न और यसु मसीह का जायचा कुछ साल होगा ना नहीं बन रहा, अर्थली पैटर्न पे बन रहा है। इसका मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ही इज हियर, किसी भी वक्त रिवील हो सकते हैं। मैं आपको जो है ना, मैं कैलकुलेशन का आदमी हूँ सर, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं साइंस का आदमी हूँ। मुझे ये समझ आती है कि जो ताकतें हैं वो साफ बंदी कर चुकी हैं। 2 ताकतें हैं पूरी दुनिया में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अल्लामा साहब ने कहा था सतीज़ा कार रहा है अजल से ता इमरूज, चराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। ये दोनों ताकतें एक दूसरे के साथ हैं। आपका क्या ख्याल है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो ताकतें उन्होंने हाथ पे हाथ रखा हुआ है, ल्यूसीफेरियंस और दूसरी ताकतें तो पूरी दुनिया में प्लानिंग कर रही हैं, पूरी दुनिया का सारा निज़ाम उनके हाथ में है, तो पॉजिटिव ताकतें जो हैं वो सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं। सर सेटल डाउन हो चुका है सारा कुछ, किसी भी वक्त बिगल बच जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या होगा हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी बात, आपने एक और चीज़ का जिक्र किया था, यजूज मजूज। अब मैं साइंस की ज़ुबान में बात करता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट कुछ और है, मैं वो नहीं मानता कि जी वो फलानी जगह में बांधा ही है। सर इस पूरी कायनात में
ایک خاص انرجی پیٹرن چاہیے زندگی کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، ایک خاص انرجی پیٹرن چاہیے زندگی کرنے کے چاہیے، لیے. بالکل. یعنی ہمارے سولر سسٹم میں زمین کے اوپر وہ ہوا بھی موجود ہے، وہ سوٹیبل انوائرمنٹ بھی موجود ہے جس میں انسان اور زندگی سانس لیتی ہے اور آگے چلتی ہے. ہمیں تو صرف اپنے سولر سسٹم کا پتہ ہے. دیر آر بلینز آف سولر سسٹمز، بلینز آف گلیکسیز. ایسے آپ کو کیا پتا کہیں پہ کہیں اور کوئی اور جو ہے وہ زندگی ہو. سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ملتا نہیں ہے کہ سرخ سیارے کے اوپر زندگی کے آثار ہیں. وہ سرخ سیارہ ہو سکتا ہے مارسی ہو. سخی سلطان بہو کی کتابوں میں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، سخی سلطان بہو آپ کی سوچ سے زیادہ اتنا بڑا کام کر گئے. پڑھیں تو صحیح ان کی کتابوں کو. سخی سلطان بہو کے بعد جو سب سے بڑا کام جس نے اینڈ آف ٹائمز کیا ہے وہ فقیر نور محمد کلانچوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی کتاب عرفان ہے، اس کو پڑھ کے تو دیکھیں اس میں کس چیز کس ڈائمینشنز کا ذکر ہے. یہ ہمیں ہم تو اب سرخ ستارہ دیکھ رہے ہیں مار. سر وہ انہوں نے 250-300 سال وہی سخی سلطان بہو ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند، اب ضرورت ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. تو وہ جو 300 سال پہلے حضرت سخی سلطان بہو کے دور سے میں خانے بند ہو گئے تھے نا، اس کے بعد اب ضرورت تھی کہ نیا کوئی آئے، تو وہ نیا اب آنا ہے. اور دس از دی اینڈ آف دا ٹائم، دس از گوئنگ ٹو ہیپن. ٹھیک ہے. اب گوگ اینڈ ماگوگ یعنی یجوج ماجوج، اگر جتنی بڑی تعداد کا ذکر ملتا ہے وہ اس دنیا میں ہوتی تو آج آپ کا سیٹلائٹ سسٹم لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ آپ نے تو کوئی 1-2 انچ بھی دنیا کا نہیں چھوڑا جہاں کی آپ کے اوپر پوری خبر نہیں ہے. آپ کے سیٹلائٹس کام نہیں کر رہے. وہ ہیں کدھر اتنے زیادہ؟ ہم تو 7 بلین ہیں، 7.5 ارب ہیں. وہ اگر وہ کچھ 70 ارب ہیں یا 80 ارب ہیں تو وہ ہیں کہاں؟ کون سی جگہ پہ؟ کوئی ایسی کوئی ہڈن پلیس ہے؟ سر آپ اس ایسپیکٹ کو جو ہے وہ انڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ سٹار وارز ہوں گی، کسی اور سٹارز کے اوپر آپ کے اوپر انویژن ہوگی، کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کے ایلینز اتریں گے. ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج ایلین ہو. یہ جو تھا یہ جو اسٹیفن ہاکنگز ہے اس نے یہی تو کہا تھا کہ دوسرے ستاروں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی مخلوق اور وہ تمہیں آ کے کیپچر کر لے. ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج اسی طرح ہیں جیسے سٹار وارز ہوتی ہیں کسی دوسرے سٹار سے. آپ وورٹیکس انرجی کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ جو سٹار گیٹس کے کانسیپٹ کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ وہ جو دجال کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک صحابی گئے تھے اور انہوں نے دجال دیکھا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ سٹار گیٹ ہو. وہ انرجی پیٹرنز، وہ اس حدیث کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے کہ پہاڑ کے اندر گئے تھے، وہ جو 70,000 ملک، 70,000 زمینیں اور 70,000 زمینوں میں 70,000 مساجد اور ہر مسجد میں مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے. سر اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ دس از دا پیرلل ورس. آج آپ میٹا ورس کی بات کر رہے ہیں، یہ میٹا ورس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے جس کو آپ نے آج تک نہیں سمجھا. وہ ایک صرف چھوٹی سی لائن ہے، چھوٹی سی لائن کہ تم آسمان سے آنے والی تصویریں اپنے گھروں میں دیکھو گے اور اس کے لیے تم ایک چیز استعمال کرو گے، یقال لہو اینتنا، اس کو انٹینا کہو گے. 1400 سال پہلے انٹینا، سیٹلائٹس انٹینا ہے. وہ پہلے جڑے چھتاں دے اوتے انٹینے ہوندے سن ہن بدل گئے نے، چھوٹے چھوٹے ہو گئے نے، لیکن اینٹیناز آر دیئر. سر آپ اس کو، اس سائنٹیفک چیز کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ یہ اسلام جو ہے نا یہ ایک بہت اتنا خوبصورت ریلیجن ہے اور اتنا کمپریہنسو ہے. آپ اس کو جو ہے نا وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ہم لوگ، میں اس بات کو فرم بلیو ہے کہ غزوہ ہند ہوگی جو بھی ہوگی، کیونکہ وہ لشکر رسول اللہ نے جو کہہ دیا، جس طرح کہہ دیا ایز اٹ از ویسے ہی ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں، رسول اللہ نے 2-3 چیزیں اور کہی ہیں. اس دن بھی شاید آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر تمہارے گھروں پہ برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر برباد کریں گے. سر بیلسٹک میزائل اور کیا ہیں؟ بالکل صحیح ہے. بیلسٹک میزائل اور کیا ہیں کہ تمہارے شہروں کے شہر برباد کریں گے؟ آسمان سے آگ برسانے والے تیر تمہارے گھروں پہ برسیں گے. سر ہو کی رہا ہے؟ یہ جو دنیا نے اتنے ایٹم بم کٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ ان کا کرنا کیا ہے؟ شبراتیں چلانے نے؟ یہ قدرت نے نا موت کا انتظام ہر انسان کے ساتھ، ہر جانور کے ساتھ، ہر زیرو کے ساتھ، ہر جو ہے ایون نان میٹر کے ساتھ بھی اس کا اینڈ لگا کے بھیجا ہوا ہے. سو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں اس کی مرضی، وہ اس کو آگے کر دے،
उसकी मर्जी, वो उसको पीछे कर दे, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ मर्जी। हम कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं, हम उसको बारे में जो है वो कोई राय तो दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह को पाबंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ये जो मैंने फिर आपको कहा कि ये जो यजूज मजूज का कॉन्सेप्ट है, मुझे बार बार ये लगता है कि ये एलियंस हैं। बिल्कुल ठीक ये है। कहीं ना कहीं से एकदम से आएंगे और आपको लेके चले जाएंगे, एंड दैट्स इट। और वो जो आखिर ताकतें हैं दो, वो दो ही हैं, वो क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट। और क्राइस्ट जो है वो किन की सरबराही में है? वो मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सरबराही में है। सर, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ताकतों ने इकट्ठे होकर लड़ना ही लड़ना है। और ये आज हम जो मर्जी कर लें, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁन्नी 'ਚ ਫਸੇ हैं। ਉੱਥੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲਤ ਮਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮੀ ਮਰਤਬਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। बड़ी मेहरबानी शाह जी, बहुत शुक्रिया। शाह जी ने बड़े आसान अल्फाज में आपको ये सारी चीज़ें एलेबोरेट कर दी हैं उन्होंने, कि किस तरह ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें कोई उबहाम नहीं है। बाकी जो मज़ीद डायमेंशंस हैं उसके ऊपर भी शाह जी से राय लेंगे, पूछेंगे कि इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें होनी है, अदल व इंसाफ होना है, ग़ज़वा-ए हिंद जो है वो किस तरह होगी, क्या प्रोसेस होगा, वो भी शाह जी से पूछेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।